عمار آئے نا حضور کی بارگاہ میں، آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے ہیں حضرت عمار ابن یاسر کی۔ سرکار نے پوچھا عمار کیا ہوا ہے؟ کہ حضور بہت برا ہوا ہے حضور، انہوں نے کلمہ کفریہ کہنے پر مجھے مجبور کیا ہے، اور آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ محبوب خدا نے سنا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے عمار کیا تیرا دل ایمان پر مطمئن تھا؟ کہا یا رسول اللہ دل میں تو ایمان کامل ہے، پختہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر، عمار ان کا نام ہے، یاسر والد کا نام ہے، سمیہ والدہ کا نام ہے۔ یہ وہ لوگ تھے ابتدائی اسلام میں 5-6 کے قریب تھے، ایک حضرت بکر صدیق، ایک حباب بن الارت، اور ایک عمار، ایک ان کے والد یاسر، ایک حضرت سمیہ، ایک حضرت بلال، حضرت ابو بکر۔ وہ چند لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت ابو بکر کو ان کے خاندان والوں نے، قبیلے والوں نے بچا لیا، اپنی پناہ میں لے لیا۔ محبوب خدا کو جناب ابو طالب نے اپنی پناہ میں لے لیا، کوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ جو غلام مسکین تھے ان کو پناہ میں لینے والا کوئی نہیں تھا۔ کفار کا ظلم اور تشدد شروع ہو گیا۔ میں نے پڑھا کہ سمیہ کے ہاتھ اور پاؤں میں ابو جہل نے میخیں، لوہے کی میخیں ٹھونکی اور زنجیریں گلوں میں ڈال کے شہر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا ہے۔ اتنا ظلم اور تشدد کیا۔ عمار ابن یاسر کے والد یاسر، عمار کے والد یاسر کو شہید کیا گیا، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے شہید کیا کہ ان کے دونوں ٹانگوں کو باندھ کے، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور مخالف سمت میں ان کو چلا دیا۔ ابو جہل ظالم نے کیا کہ نیزہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں مارا۔ یہ پہلی شہیدہ ہیں جو اسلام میں جنہوں نے مقام شہادت حاصل کیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمار ان کے اوپر ظالموں نے ظلم اور تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اتنا ظلم اور تشدد کیا کہ حضرت عمار سے جبراً انہوں نے کلمہ کفریہ کہلوایا۔ ایک روایت میں ہے کہ محبوب خدا کی بارگاہ میں نازیبہ کلمات کہلوائے کہ اب اللہ کے نبی کو برا بھلا کہو۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور تھے، اور قرآن بھی کہتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر زبان پہ نہیں لا سکتے۔ ہاں اگر کوئی مجبور کرے تو زبان پہ کلمہ کفر لا سکتے ہیں، اس صورت میں کہ جب تمہارا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو۔ تو جب حضرت عمار کو انہوں نے مجبور کیا کلمہ کفر کہنے پہ، تو حضرت عمار ابن یاسر نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا۔ جب کلمہ کفر حضرت عمار نے زبان سے کہا نا، اور یہ بات اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچی، محبوب خدا کی بارگاہ تک پہنچی، عمار خود چل کے نہیں آئے، صرف یہ بات پہنچی ہے۔ محبوب خدا نے سنا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ بے شک عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے معمور ہے۔ کافروں نے کہا کہ عمار تو کافر ہو گیا نا، لیکن محبوب خدا نے کیا گواہی دی؟ کہا کہ عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے معمور ہے، اور عمار کے خون اور گوشت کے اندر ایمان رچ چکا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمار کے سینے سے کوئی ایمان نکال سکے۔ اللہ کے نبی کی گواہی کس قدر ہے۔ عمار آئے نا حضور کی بارگاہ میں، محبوب خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے ہیں حضرت عمار ابن یاسر کے۔ سرکار نے پوچھا عمار کیا ہوا ہے؟ کہ حضور بہت برا ہوا ہے حضور، انہوں نے کلمہ کفریہ کہنے پر مجھے مجبور کیا ہے، اور آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، اور اللہ کے نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ گزاروں کے طرح رو رہے تھے اور حضور آنسو صاف کر رہے تھے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے مجھے کلمہ کفریہ کہنے پر مجبور کیا ہے۔ محبوب خدا نے سنا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے عمار کیا تیرا دل ایمان پر مطمئن تھا؟ کہا یا رسول اللہ دل میں تو ایمان کامل ہے، پختہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کافر دوسری بار بھی تجھے مجبور کرے نا تو زبان سے کہہ دینا دل میں ایمان ہے، تو اللہ تیرے ایمان کو دیکھے گا۔ جو زبان سے تو نے کچھ ادا کیا ہے، اللہ اس بات کو نہیں دیکھے گا۔